اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 179 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 180 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا۔ کتب فرض کیا گیا، کتب یہ لفظ ہم پہلے کل بھی پڑھ چکے ہیں۔ کتب لکھا گیا یعنی فرض کیا گیا، علیکم علی پر، کم تم پر، فرض کیا گیا تم پر۔ جب کبھی بھی آتا ہے عربی میں اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، حضر حاضر ہو، آئے آ گئی، احدکم احد ایک، کم تم میں سے ایک کو، تم میں سے کسی کو، تمہارا کوئی، الموت موت، تم میں سے کسی کو موت آئے۔ ان ترک ان اگر، ترک چھوڑا، خیرن مال، خیر یہاں پر جو ہے مال کے معنی میں، جیسے کہ عربی میں الفاظ کے کئی معنی ہوتے ہیں تو یہاں خیر بھلائی، نیکی، اور یہاں پر مال کے معنی میں ہے۔ الوصیت وصیت ہے، للوالدین لے کے لیے، الوالدین ماں باپ کے لیے وصیت، والاقربین اور اقربین رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف بے سے معروف، دستور کے مطابق ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے وصیت ہے۔ حقاً لازم ہے، وصیت لازم ہے، علی المتقین، کس پر؟ متقین پر، علی پر، المتقین پرہیزگار۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر فرض کی گئی ہے، تم پر فرض کیا گیا ہے جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے، یا موت آئے، یا حاضر ہو تم میں سے کسی ایک پر موت، ان ترک خیرن، اگر مال چھوڑا ہے، اگر کچھ مال آپ لوگوں کے پاس ہے، اس طرح ان ترک خیرن اگر مال چھوڑا ہے، الوصیت للوالدین والاقربین، وصیت ہے ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف دستور کے مطابق، حقاً علی المتقین لازم ہے یہ پرہیزگاروں پر۔ تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے۔ اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے، لازم ہے یہ۔ اب یہ وصیت کے بارے میں یہ والی آیت جو ہے، آگے یہ 3 آیت جو ہیں وہ ایک ہی طرح کی ہیں، لیکن ہم ان تینوں کو نہیں پڑھیں گے، آج ترجمہ ایک کا کریں گے اور 2 کا کل کر کے انشاءاللہ اس کو ہم آگے چلائیں گے۔ اس آیت کے بارے میں بھی آپ کو بتاتی ہوئی چلوں کہ اس آیت کا جو ہے وہ حکم منسوخ ہے، کیونکہ جب میراث والی آیت نازل ہو گئی، حکم آ چکا میراث کا، ہر کسی کے حصے مقرر ہو چکے، تو پھر وصیت کرنا جو ہے وہ رشتہ داروں کے لیے، ماں باپ کے لیے، کسی بھی ایسے رشتہ دار کے لیے جس کا جو وارث بنتا ہو، اس کے لیے ٹھیک نہیں تھی، منسوخ ہے یہ حکم۔ لیکن ہم پڑھتے ہوئے چلتے ہیں۔ اس آیت میں ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے وصیت کرنے کا حکم ہو رہا ہے، چونکہ ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے شاید پہلے جو ہے وہ نہیں ہوا کرتا تھا، حصہ نہیں ہوا کرتا تھا، تو اس میں وصیت ہے۔ میراث کے حکم سے پہلے یہ واجب تھا، میراث کا حکم جب آ گیا تو اب جو ہے وہ اس کے بعد واجب نہیں ہے وصیت کرنا ان کے لیے، لیکن میراث کے احکام نے اس وصیت کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ ہر وارث اپنا مقررہ حصہ بے وصیت لے لے گا، جو وارث بنتے ہیں ان کو ان کا حصہ مل جائے گا، وصیت کی گئی ہو، وصیت نہ کی گئی ہو۔ اگر وصیت کی بھی گئی ہو کہ جس کا حصہ بنتا ہے اس کو نہ ملے اور کسی اور کو مل جائے، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے حصے نکال کر اتنے دے دیے ہوئے ہیں۔ سنن وغیرہ میں حضرت عمر بن خارجہ سے حدیث ہے کہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطبے میں فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق پہنچا دیا ہے، اب کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں، جب آپ اس آیت پر پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے،
اس آیت کا حکم منسوخ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سے یہ بھی مروی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ پہلے ماں باپ کے ساتھ اور کوئی رشتہ دار وارث نہ تھا، اوروں کے لیے صرف وصیت ہوتی تھی، پھر میراث کی آیتیں نازل ہوئیں اور 1/3 مال میں وصیت کا اختیار باقی رہا۔ کسی اور رشتہ دار کے لیے جو ہے وہ مال نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد سورہ نساء کے اندر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، مکمل جو ہے وہ حصے وغیرہ میراث کا پورا تفصیل سے دیا گیا ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون والنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ للرجال نصیب، آدمیوں کے لیے حصہ ہے، مما ترک، جو انہوں نے چھوڑا، والوالدان اور ماں باپ کے لیے، اقربون اور رشتہ داروں کے لیے، والنساء اور عورتوں کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما ترک جو اس نے چھوڑا، الوالدان والاقربون والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، مما اس میں سے ہے، قل منہ او کثرت تھوڑا سا ہو اس میں سے یا پھر زیادہ، نصیبا مفروضہ حصے فرض کیے گئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن مسیب، حضرت حسن مجاہد وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ جو سارے ہیں، یہ سب حضرات بھی اس آیت کو منسوخ بتاتے ہیں۔ لیکن باوجود اس کے تعجب ہے کہ امام رازی رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر کبیر میں ابو مسلم اصفہانی سے یہ کیسے نقل کر دیا کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ آیت میراث اس کی تفسیر ہے۔ یہ والی آیت ہے، پھر آیت میراث جو آئی ہے وہ اس کی تفسیر ہے۔ یہ امام رازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، لذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کے لیے ہے 2 لڑکیوں کے برابر، اور یہی قول اکثر مفسرین اور معتبر فقہا کا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وصیت کا حکم وارثوں کے حق میں منسوخ ہے، اور جن کا ورثہ مقرر نہیں ان کے حق میں ثابت ہے۔ دیکھیے جن کا حق جو ہے، جو وارث بنتا ہے ان کو تو مل جائے گا، ان کے لیے وصیت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ ہاں، جو وارث نہیں بنتا اس کے علاوہ تو 1/3 حصے میں وصیت کی جا سکتی ہے اور ان کو وہ اتنی چیز ملے گی۔ اگر 1/3 سے زیادہ وصیت ہوگی تو وہ ان کو نہیں ملے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن، مسروق، طاؤس، ضحاک، مسلم بن یسار، علا بن زیاد کا مذہب بھی یہی ہے۔ میں کہتا ہوں، یعنی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ سعید بن جبیر، ربی بن انس، قتادہ اور مقاتل بن حیان بھی یہی کہتے ہیں، لیکن ان حضرات کے اس قول کے بنا پر پہلے فقہا کا اسلام میں یہ آیت منسوخ نہیں ٹھہرتی، اس لیے کہ میراث کی آیت سے وہ لوگ تو اس حکم سے مخصوص ہو گئے جن کا حصہ شریعت نے خود مقرر کر دیا، اور جو اس سے پہلے اس آیت کے حکم کی روح سے وصیت میں داخل تھے، کیونکہ قرابت دار عام ہیں، خواہ ان کا ورثہ مقرر ہو یا نہ ہو، تو اب وصیت ان کے لیے ہوئی جو وارث نہیں ہے، اور ان کے حق میں نہ رہی جو وارث ہیں۔ یہ قول بعض دیگر حضرات کا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ تفصیل ہے، میں پڑھتی بھی ہوئی چلی جاؤں گی، لیکن آپ کو جو ہے وہ کچھ سمجھ میں آئے گا، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لباس آ رہی اس کا ہے کہ یہ والی آیت، اس آیت کا حکم منسوخ ہے۔ پہلے یہ حکم تھا کہ وصیت کر کے پھر مرنا ہے، اگر کچھ مال ہے تو اس مال میں وصیت کرنا فرض ہے۔ پہلے وصیت کرنا فرض ہوا کرتی تھی، تب تک لوگ کیا کیا کرتے تھے کہ روزانہ اپنے سرہانے اپنی وصیت جو ہے وہ لکھ کر رکھا کرتے تھے، یا پھر جو ہے وہ لوگوں کو پہلے سے ہی کر دیا کرتے تھے کہ پتہ نہیں اگلے پل موت آ جائے۔ لیکن جب میراث کی آیت آ گئی، آیتیں نازل ہو گئیں، تو اس کے بعد یہ حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ اب وصیت کر کے سونا یا وصیت کر کے ہوئے جانا کوئی فائدہ مند چیز نہیں۔ ہاں، 1/3 حصے میں، اپنے مال کے 1/3 حصے کے اندر انشاءاللہ کل اس کو جو ہے وہ 2 آیتیں پڑھ کے پھر ہم اس کی تفسیر کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔